درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسول۔ بڑے جانور میں قربانی کے موقع پہ شرکت کے حوالے سے ہماری پہلے ایک مجلس ہوئی ہے جس میں شرکت کے احکام و مسائل میں نے عرض کیے تھے۔ آج کی مختصر سی مجلس میں شرکت کے بقیہ احکام عرض کرنے کی اللہ جل جلالہ سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے حصے کا گوشت فروخت کروں گا، اپنے حصے کا گوشت لے کے میں بیچوں گا آگے، قربانی کی اس کی نیت نہیں ہے، اس کی نیت ہے گوشت فروخت کرنے کی، تو اس صورت میں میرے عزیز دوستو دوسرے جتنے بھی افراد ہیں ان سب افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حصہ نکالے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو شامل کریں جس کی نیت ٹھیک۔ اگر اس کا حصہ نہ نکالا گیا اور اس کے حصے کے ساتھ ہی جانور قربان کر دیا گیا تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی جائز، سب کی قربانی بیکار ہے، اس لیے کہ ایک بندہ اس میں ایسا ہے جس نے قربانی کے بجائے گوشت کو فروخت کرنے کی نیت کی ہے۔ جب اس ایک بندے کی نیت خراب ہو گئی تو اس کے اثرات دوسرے افراد پہ بھی پڑے، اس لیے بہت ضروری ہے اپنی قربانی کے جانور میں حصہ ڈلوانے سے پہلے کہ کوئی حصے دار ایسا نہ ہو کہ جس کی نیت ٹھیک ہو۔ اس لیے جن جن افراد کو شریک کیا جائے ان افراد کی ذمہ داری ہے دوسرے افراد کی کہ وہ ہر ایک کی نیت کے متعلق تصحیح کرتے کہ بھائی جانور جو قربان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اخلاص ہو اس نیک عمل کے اندر، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، گوشت فروخت کرنے کی نیت نہ ہو، قربانی کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس قربانی کی نیت کے 4 افراد ہیں جنہوں نے قربانی کے لیے کرنا ہے، 3 افراد 2 افراد ہیں جنہوں نے عقیقے کے لیے کرنا ہے، یہ پہلے میں بات عرض کر چکا ہوں، اور ان میں سے ایک فرد ایسا بھی ہے کہ جس کی کل شادی ہوئی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے، تو وہ مسنون ولیمے کی غرض سے اگر کسی جانور میں حصہ ڈالتا ہے کہ میں اس جانور کی قربانی میں حصہ ڈالوں گا تاکہ مجھے ملنے والا جو گوشت ہے اس کے ذریعے سے آج میں اپنا مسنون ولیمہ کروں، تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر قربانی کا حصہ کسی ایک بندے کا ایسا ہے اور اس کی نیت قربانی کے موقع پہ ولیمہ کرنے کی ہے اور ولیمہ بھی اس کا مسنون ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن گوشت کھانے کی نیت ہو یا گوشت فروخت کرنے کی نیت ہو تو اس صورت میں یہ قبیح حرکت ہے۔ اسی طرح سے کسی جگہ پر اگر یہ رواج ہو اور عرف میں یہ بات چلتی ہو کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ ظاہر وہ شوہر ہے، گھر کا سربراہ، یہ اپنی اولاد کی طرف سے، اولاد بھی یہاں پہ بالغ ہے انہیں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور اولاد کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو والد ماجد ہیں، والد محترم ہیں، یہ ہماری طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ اولاد پہ قربانی واجب ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر میرا شوہر میری طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور ہمارے عرف کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے، تو اس صورت میں اس خامد کو
یا اس باپ کو اپنی بالغ اولاد سے یا اپنی بیوی سے قربانی کرنے کے حوالے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے حصوں کو قربانی کے جانور میں خود ہی اپنی نیت سے ہی کیا کر دے، وہ شامل کر دے، تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا، اس میں کوئی کسی طرح کی کباہت والی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا عرف ہی ایسے چل رہا ہے۔ اگر اس گھر کے اندر ہی یہ صورتحال ہے تب بھی کوئی حد والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے 7 افراد ایک قربانی میں شریک ہوئے اور صورتحال ایسی ہے کہ جن 7 افراد نے قربانی میں شرکت کی ہے، ان میں سے ایک فرد ایسے ہیں جنہوں نے قربانی جب ہو چکی، قربانی کا جانور ذبح ہو چکا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میرے پیسے واپس دیے جائیں۔ اس نے قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے بعد قربانی کے جانور میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے، تو اس صورت میں میرے عزیز دوستو ان سب کی قربانی ٹھیک ہو گئی، قربانی میں کوئی کسی طرح کا اثر نہیں پڑا۔ لیکن جس بندے نے قربانی کے پیسے ابھی تک دیے نہیں تھے، لیکن اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے ایک حصہ رکھ لینا، اب جس وقت حصہ رکھا گیا تو حصہ رکھنے والوں کو پتا تھا کہ یہ اتنے پیسوں تک اپنا حصہ رکھوانا چاہتا تھا، مثلا ایک جانور وہ اس کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ 25 ہزار روپے کا آ رہا ہے ہر بندے کو، 7 افراد، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ 25 ہزار، 26 ہزار، 27، 28 ہزار تک جتنا بھی ایک بندے کا حصہ بنے گا، میرا بھی آپ اس جانور کے اندر حصہ رکھنا، اب رکھ لیا گیا حصہ۔ تو جب قربانی ہو چکنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس میں حصہ نہیں ڈالنا، میں نے میرے پیسے واپس دے دیجیے۔ تو میرے عزیزوں کسی کی قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، سب کی قربانی ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ جو اب قربانی کے پیسے واپس مانگ رہا ہے، اس کو قربانی کے پیسے واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار اب اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے 7 افراد نے قربانی کے جانور میں شرکت کی اور قربانی کرنے سے پہلے ان 7 افراد میں سے ایک بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، غیر اختیاری چیز اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کسی کی موت و حیات۔ تو جب اس وقت جو بندہ فوت ہو چکا ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے، اب 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے ورثاء قربانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، باقی شرکاء اگر اجازت نہیں دیتے تو اس صورت میں یہ اس حصے کا بندوبست دوسرے حصے والے جو ہیں وہ جلدی سے کر لیں ذبح کرنے سے پہلے تاکہ ان کی قربانی ٹھیک ہو جائے۔ اگر انہوں نے اس کے حصے کا بندوبست نہیں کیا اور ورثاء نے اجازت نہیں دی تو پھر قربانی کسی کی بھی ٹھیک، قربانی میں یہاں بھی گڑبڑ خراب ہو جائے گی قربانی سے۔ اور اسی طرح سے اگر قربانی کرنے کی میت کے ورثاء نے اجازت دے دی ہے تو اس صورت میں ان کی اجازت معتبر ہوگی اور اس کا حصہ جو ہے جیسے پہلے برقرار تھا اب بھی برقرار رہے گا۔ اب جس وقت یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا، اس قربانی میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں پڑے گا، سب کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔